بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 279 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس دعوی الملک المقید کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِن لَمْ يَذْكُرَا تاریخاً سے لے کر لِأَنَّهُ تَنْفِيذُ الْهِبَةِ فِي الشَّائِعِ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، ترجیح احدى البینتین فی تلقی الملک من واحد بسبق التاریخ ثم بالید ثم بالانفراد بالتاریخ ثم بقوة فی نفس العقد المدعا. اگر دو آدمی ایک ہی شخص سے تلقی ملک کا دعویٰ کریں اور دونوں بینہ بھی قائم کریں، تو دونوں میں سے ایک کے بینہ کو ہم کس بنیاد پر اور کس سبب پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سبب وہ سبق تاریخ ہے کہ ایک کے بینہ سے اگر تاریخ سابق معلوم ہو اور دوسرے کے بینہ سے تاریخ مؤخر معلوم ہو، تو جس کے بینہ سے تاریخ سابق معلوم ہے اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی. ثم بالید، اور پھر قبضے کی بنیاد پر، اور پھر بالانفراد بالتاریخ، دونوں میں سے ایک کے پاس تاریخ ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے، تو جو شخص منفرد بالتاریخ ہے تو اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی. ثم بقوة فی نفس العقد المدعا، پھر نفس عقد میں قوت کو دیکھا جائے گا کہ جس کا عقد زیادہ قوی ہے تو اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی. نمبر 2، الحادث یضاف الی اقرب الاوقات، کہ نئے پیدا ہونے والی چیز کی نسبت سب سے قریبی وقت کی طرف کی جائے گی. نمبر 3، الصریح یفوق الدلالہ فلا عبرۃ بالدلالۃ فی مقابلۃ الصراحہ، کہ صریح دلالت سے بڑھ کر ہے، لہذا دلالت صراحت کے مقابلے میں غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. نمبر 4، لا ينقض المثل بالمثل، کہ مثل کو مثل کے ذریعے نہیں توڑا جائے گا. نمبر 5، البینۃ حجۃ متعدیۃ والاقرار حجۃ قاصرہ، کہ بینہ یہ حجہ متعدیہ ہے، اس کا اثر دوسری کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے، اور اقرار حجت قاصرہ ہے، اس کا اثر صرف مقر تک محدود رہتا ہے. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جن سے دعوی الملک المقید، کہ ملک مقید کا دعویٰ کیا گیا اور دونوں مدعیان نے بینہ قائم کیا، تو اس کو ہم نے کل 7 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، الرخا تاریخا واحدا والید للبائع، کہ دونوں مدعیان نے ایک ہی تاریخ ثابت کی، ایک کے بینہ سے بھی ایک تاریخ ثابت ہے اور دوسرے کے بینہ سے بھی یکم تاریخ ایک تاریخ ثابت ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ مبی ابھی تک بائع کے قبضہ میں ہیں. تو قاضی صاحب دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کریں گے اور دونوں میں سے ہر ایک کو چھوڑنے کا خیار بھی ہوگا. فصل نمبر 2، لم یؤرخا اصلا، دونوں میں سے کسی نے بھی تاریخ بیان نہیں کی، تو قاضی صاحب دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کریں گے اور دونوں میں سے ہر ایک مشتری کو، ہر ایک مدعی کو بے چھوڑنے کا اختیار ہوگا. فصل نمبر 3، الرخا واحدهما اسبق، دونوں نے تاریخ بیان کی لیکن دونوں میں سے ایک اسبق بالتاریخ ہے، تو جو اسبق ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. نمبر 4، تفرد احدهما بالتاریخ، کہ دونوں میں سے صرف ایک کے بینہ سے تاریخ ثابت ہوئی اور دوسرے نے صرف مطلق دعویٰ کیا ہے، تو جو صاحب التاریخ ہے، جس کے بینہ سے تاریخ ثابت ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. نمبر 5، الرخا تاریخا واحدا ولأحدهما ید، دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی لیکن مدعیان میں سے ایک مدعی قابض ہے، تو قابض کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. نمبر 6، الرخا احدهما والید للآخر، دونوں میں سے ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسرے کو قبضہ حاصل ہے، تو جو صاحب التاریخ ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. نمبر 7، لم یؤرخا اصلا ولأحدهما ید، دونوں نے تاریخ نہیں بیان کی لیکن دونوں میں سے ایک کو قبضہ حاصل ہے، تو جو قابض ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. آتے ہیں جنس نمبر 2 کی طرف. الاختلاف فی تلقی الملک من واحد بسببین مختلفین، کہ ایک شخص سے دو آدمی تلقی ملک کا دعویٰ کرتے ہو اور دونوں مختلف اسباب ذکر کرتے ہو، تو اس جنس کو بھی 7 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، الشراء والہبۃ مع القبض، ایک شخص شراء کا مدعی ہے اور دوسرا ہبہ مع القبض کا مدعی ہے،
تو اس صورت میں صاحب شراء کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا عقد قوی ہے۔ نمبر 2، الشراء والصدقۃ مع القبض، ایک مدعی شراء کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا صدقہ مع القبض کا دعویٰ کرتا ہے، تو صاحب شراء کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا عقد قوی ہے۔ نمبر 3، الصدقۃ والہبۃ مع القبض، ایک شخص صدقہ کا مدعی ہے اور دوسرا ہبہ مع القبض کا، تو دونوں عقود چونکہ برابر ہے، اس لیے دونوں کے مابین میں نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، الشراء والرہن مع القبض، ایک شخص خریداری کا مدعی ہے اور دوسرا رہن مع القبض کا دعویٰ کرتا ہے، تو صاحب شراء کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 5، الشراء وادعاء المرأة المہر، کہ ایک چیز ہے، ایک مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خریدی ہے، اور عورت ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ اس شخص نے مجھے بطور مہر دی ہے، تو اس صورت میں بھی دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 6، الرہن والہبۃ بلا عوض، ایک شخص رہن کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا ہبہ بلا عوض کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 7، الرہن والہبۃ بشرط العوض، ایک شخص رہن کا مدعی ہے اور دوسرا ہبہ بشرط العوض کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان دونوں میں سے جو قابض ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، فَإِن لَّمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَهُوَ أَوْلَى، اور اگر دونوں تاریخ ذکر نہ کریں اور دونوں میں سے ایک کا قبضہ ہو تو وہ اولا ہے۔ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے قبضہ میں ہو، لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ قَبْضِهِ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ شِرَائِهِ، اس لیے کہ قبضہ پر قدرت ہونا دلیل ہے اس کے پہلے خریداری پر۔ وَلِأَنَّهُ مُسْتَوَيَا فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا تُنْقَضُ الْيَدُ الثَّابِتَةُ بِالشَّكِّ، اور اس لیے کہ دونوں ثابت کرنے میں برابر ہے، لہذا ثابت قبضے کو شک کی وجہ سے نہیں توڑا جائے گا۔ وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ الْآخَرُ وَقْتًا لِمَا بَيَّنَّا، اور اسی طرح اگر دوسرے نے وقت ذکر کیا اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں، إِلَّا أَن يَشْهَدُوا أَنَّ شِرَاءَهُ كَانَ قَبْلَ شِرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ، مگر یہ کہ وہ گواہی دے کہ اس کی خریداری قابض کی خریداری سے پہلے تھی، لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ، اس لیے کہ صریح دلالت سے بڑھ کر ہے۔ وَإِن لَّمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَهُوَ أَوْلَى، دونوں میں سے کسی ایک نے بھی تاریخ ذکر نہیں کی، یعنی دونوں ایک چیز کی مدعی ہے اور بینات بھی قائم کی ہے، لیکن گواہوں نے تاریخ بیان نہیں کیا ہے، لیکن مدعیان میں سے ایک مدعی قابض ہے، تو صاحب قبضہ اولا ہے بنسبت دوسرے کے۔ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي قَبْضِهِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبی مدعی کے قبضہ میں ہو، لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ قَبْضِهِ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ شِرَائِهِ، اس لیے کہ جب اس کو قبضہ کی قدرت ہے، یعنی وہ چیز بالفعل اس کے قبضہ میں موجود ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شخص پہلے خرید چکا ہے۔ اور دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ مُسْتَوَيَا فِي الْإِثْبَاتِ، کہ ثابت کرنے میں دونوں برابر ہے، دونوں کا دعویٰ ایک جیسا ہے اور بیانہ بھی ایک جیسا ہے، تو جس کو قبضہ حاصل ہے اس کے قبضے کو شک کی وجہ سے نہیں توڑا جائے گا، کہ ممکن ہے کہ دوسری کی ملکیت ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ قابض کی ملکیت ہو، لہذا ثابت شدہ جو قبضہ ہے اس کو شک کی وجہ سے نہیں توڑا جائے گا۔ وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ الْآخَرُ وَقْتًا لِمَا بَيَّنَّا، اور اسی طرح ایک مدعی قابض ہے اور دوسرے نے تاریخ ذکر کی، تو جو قابض ہے قاضی صاحب اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ قبضہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ یہ چیز پہلے خرید چکا ہے۔ البتہ دوسرا گواہی قائم کرنے والا اگر یہ بات ثابت کریں کہ اس نے قابض سے پہلے چیز خریدی ہے، تو اس صورت میں غیر قابض کے لیے فیصلہ ہوگا۔ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ، یہاں سے صاحب ہدایہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ قابض کی خریداری بھی ثابت ہے، اور اسی طرح جو مدعی جس نے بینہ پیش کیا اس کی خریداری بھی ثابت ہے، لیکن قابض کی خریداری کی اسبقیت دلالتاً ثابت ہے، کہ اس کا قبضہ دلالت کرتا ہے اس بات پر
کہ یہ پہلے خرید چکا ہوگا، لیکن جب دوسرے نے بینہ پیش کیا کہ میں پہلے خرید چکا ہوں تو اس نے صریح دلیل سے ثابت کیا کہ میری خریداری اس سے پہلے ہوئی ہے۔ صریح اور دلالت کا جب مقابلہ ہو تو دلالت کے بجائے صریح کو ترجیح دی جائے گی، اور جس جانب صراحت ہو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا، اور اگر دونوں میں سے ایک نے شراء کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے ہبہ مع القبض کا دعویٰ کیا، معناہ من واحد، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شخص سے، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا فَالشِّرَاءُ أَوْلَى، اور دونوں نے بینہ قائم کیا اور دونوں میں سے کسی کے پاس تاریخ نہیں ہے تو خریداری اولا ہے، لأن الشراء اقوى لكونه معاوضة من الجانبين، اس لیے کہ خریداری اقوی ہے کیونکہ وہ دونوں طرفوں سے معاوضہ ہے، ولأنه يثبت الملك بنفسه، اور اس لیے کہ خریداری بذات خود ملکیت کو ثابت کرتا ہے، والملك في الهبة يتوقف على القبض، اور ہبہ میں ملکیت قبضہ کرنے پر موقوف ہے، وكذا الشراء والصدقة مع القبض لما بینا، اور اسی طرح خریداری اور صدقہ مع القبض اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ قال وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا، پہلے ہم معانی الترجیح میں ذکر کر چکے ہیں کہ اسباب ترجیح میں سے ایک سبب قوت فی نفس العقد ہے، یعنی مدعی جس عقد کے ذریعے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اگر قوی ہے دوسرے کی بنسبت تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دو آدمی دعویٰ کرتے ہیں تلقی ملک کا، یعنی ایک بھی کہتا ہے کہ چیز میری مملوکہ ہے اور دوسرا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ چیز میری مملوکہ ہے، اور ایک شراء کے ذریعے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں نے زید سے خریدی ہے، اور دوسرا ہبہ کے واسطے سے ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز زید نے مجھے ہبہ کی ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے مدعا پر بینہ قائم کیا اور کسی کے بینہ سے بھی تاریخ ثابت نہیں ہے تو شراء کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ شراء عقد قوی ہے بنسبت ہبہ کے، لأن الشراء اقوى، یہاں سے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ خریداری ہبہ سے اقوی ہے دو وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شراء میں دونوں طرف سے معاوضہ ہوتا ہے، ایک طرف سے ثمن اور دوسری طرف سے مبیع، اور جہاں تک ہبہ کی بات ہے تو اس میں ایک طرف سے عوض ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شراء بذات خود ملکیت ثابت کرتا ہے، جبکہ ہبہ میں ملکیت قبضہ پر موقوف ہے کہ جب موہوب لہو قبضہ کرے گا تب ملکیت ثابت ہوگی۔ تو یہ دو وجوہات کی بنیاد پر شراء جو ہے وہ ہبہ سے زیادہ قوی ہے، اور اس وجہ سے جو صاحب الشراء ہوگا اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ وَقَدَ الشِّرَاءُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ، اور اسی طرح اگر ایک شخص شراء کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا صدقہ مع القبض کا، تو بھی صاحب الشراء کے بینہ کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ شراء اقوی ہے صدقہ سے، اور وہی دو وجوہات ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، وَالْهِبَةُ وَالْقَبْضُ وَالصَّدَقَةُ مع الْقَبْضِ سواء، ہبہ مع القبض اور صدقہ مع القبض برابر ہے، حتی یقضى بینہما، یہاں تک کہ دونوں کے مابین فیصلہ کیا جائے گا، لاستوائہما فی وجہ التبرع، اس لیے کہ تبرع کے طریق میں دونوں برابر ہے، ولا ترجیح باللزوم، اور لزوم کی وجہ سے کوئی ترجیح نہیں ہے، لأنہ یرجع الی المآل، اس لیے کہ لزوم آخر میں آتا ہے، والترجیح بمعنى قائم فی الحال، اور ترجیح اس معنی سے ہوتی ہے کہ جو فی الحال قائم ہو، وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحیح، اور یہ صحیح ہے ان اشیاء میں کہ جو قسمت کا احتمال نہیں رکھتے، وَكَذَا فِيمَا يَحْتَمِلُهَا عِنْدَ الْبَعْضِ، اور یہی حکم ہے بعض مشائخ کے نزدیک ان چیزوں میں کہ جو قسمت کا احتمال رکھتے ہیں، لأن شیوع طارئ، اس لیے کہ شیوع طاری ہے، وعند البعض لا يصح، اور بعض دیگر مشائخ کے نزدیک درست نہیں ہے، لأنه تنفیذ الہبة فی الشائع، اس لیے کہ شائع میں ہبہ کو نافذ کرنا ہے، وصار کاقامۃ البینتین علی الارتہان، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ رہن پر دو بینہ قائم کیے جائیں، وہذا اصح، اور یہ قول اصح ہے، والہبۃ والقبض والصدقۃ مع القبض سواء،
یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ دو مدعیان میں سے ایک مدعی نے ہبہ مع القبض کا دعویٰ کیا، یعنی یہ کہا کہ زید نے یہ چیز مجھے ہبہ کی اور میں قبضہ کر چکا ہوں، اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ زید نے مجھے بطور صدقہ یہ چیز دی ہے اور میں قبضہ کر چکا ہوں، اور ہر ایک نے بینہ قائم کیا، لیکن وجوہ ترجیح میں سے کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ تبھی قاضی صاحب دونوں کے مابین نصف نصف کا فیصلہ کریں گے، لاستوائہما فی وجہ التبرع، اس لیے کہ ہبہ اور صدقہ دونوں تبرع کے اعتبار سے برابر ہے، تو جب دونوں سبب استحقاق کے اعتبار سے برابر ہوئے تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوں گے، لہذا نصف نصف دونوں کے مابین تقسیم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ولا ترجیح باللزوم، ابھی اگر کوئی سوال کریں کہ ہبہ اور صدقہ کو برابر قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ صدقہ میں اگر قبضہ کیا جائے تو لازم ہو جاتا ہے اور صدقہ دینے والے کو رجوع کا حق نہیں ہوتا، برخلاف ہبہ کے کہ بعد القبض بھی اس میں رجوع کا احتمال ہے، تو اس اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہے، لہٰذا آپ کا قول درست نہیں ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ لزوم وجوہ ترجیح میں سے نہیں ہے، لزوم کے واسطے سے ہم صدقہ کو ترجیح نہیں دے سکتے، اس لیے کہ لزوم کا تعلق تو معال کے ساتھ ہے، اور ترجیح ایسے سبب کی وجہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ جو فی الحال قائم ہو، لہٰذا لزوم جو ہے وہ چونکہ فی الحال ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے لزوم اسباب ترجیح میں سے نہیں ہو سکتا۔ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ صَحِيحٌ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سابق میں ذکر کردہ جو حکم ہے نصف نصف کا، یہ تو ان اشیاء میں ہے کہ جن میں قسمت کا احتمال نہیں، یعنی تقسیم کرنے کے بعد وہ قابل انتفاع نہ رہیں، تو اس میں تو نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر ایسی چیز ہے کہ جس میں قسمت کا احتمال ہے تو بھی بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ تب بھی نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لأن الشیوع طارئ، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ شیوع جو ہے ہبہ میں یہ طاری ہوتا ہے، یعنی بعد میں ثابت ہوتا ہے، اور ہر ایسا شیوع کہ جو بعد میں طاری ہو وہ تنصیف پر فیصلہ کرنے سے مانع نہیں ہے، لہٰذا ان اشیاء میں بھی یہی حکم ہوگا کہ جو قابل تقسیم ہے۔ وعند البعض لا يصح، اور بعض دیگر مشائخ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نصف نصف کا حکم درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نصف نصف کا حکم کیا جائے تو اس سے مال مشترک میں ہبہ کو نافذ کرنا لازم آئے گا، اور مال مشترک میں ہبہ کو نافذ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ وہذا صح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ آخری جو قول ہے، یعنی قابل تقسیم چیزوں میں نصف نصف کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہے، تو یہ قول اصح ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔